ہمارے شیخ کامل صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں گے اور پھر ہمارے شیخ کامل ہی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ابھی سے آگے آ جائیں۔ بہترین بیان ہو چکا، خوبصورت ترین الحمدللہ الحمدللہ صبح الحمدللہ بیان قبلہ صاحب فرما چکے۔ آخر میں گفتگو فرما رہے تھے امن کی، پیار کی، محبت کی۔ ہم الحمدللہ انہوں نے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک کے انعقاد پر، اور اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرمایا کہ مجھے راضی کرنے کا رستہ ہے تو ایک ہی ہے، وہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرا غلام صاحب ایمان مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں ہوگا، کہیں بھی رہتا ہوگا، اس کا وجود اس انداز سے ادھر ہوگا کہ اس کے وجود سے کبھی کسی کو دکھ نہیں ہوگا، اس کے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کا وجود سراسر اس انداز سے ہوگا کہ کسی صورت بھی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا غلام صاحب ایمان مسلمان جس جگہ بھی ہوگا اس کا وجود گرد و نواح والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا گرد و نواح، بلا تخصیص آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی صاحب تقوی ہے، کوئی صاحب ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ گرد و نواح اس کے دائیں بائیں جو بھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس کا وجود گرد و نواح والوں کے لیے نفع کا باعث بنے گا۔ ہمارا خوبصورت دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ والا احکامات و فرمودات ہمیں یہی سمجھاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں کہ عمدہ ترین اعلیٰ ترین اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جانتے ہو کہ جب میزان لایا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، اس میں نمازیں رکھی جائیں گی، روزے رکھے جائیں گے، حج رکھے جائیں گے، کیا تم اس چیز کی خبر رکھتے ہو کہ اس وقت تمہارے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی؟ عرض کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن خلق، میٹھی زبان۔ اس لیے کوشش اس عمر کی کریں کہ جہاں ہوں جس جگہ ہوں، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے جس مقام پر بھی ہوں اپنی زبانوں کو میٹھا رکھیں، اپنے وجود سے گرد و نواح والوں کو نفع دیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کا وجود ہر حال میں لوگوں کے لیے نفع، آپ لوگوں کو نفع دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام چیزوں سے، لیکن اس کی اہمیت سمجھانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح تمہیں اچھا لگتا ہے ہر وہ بندہ جو تمہارے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے، اور وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا جو تمہارے کنبے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اسی طرح سے اللہ کریم کو ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے بھلائی کرے، مخلوق کے لیے اچھا سوچے، مخلوق کے کام آئے۔ جو بندہ مخلوق کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے رحمتوں کے وہ دروازے کھول ڈالتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خوبصورت ترین بیان آپ سب نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ قبلہ صاحب ایک شعر میں سلام پڑھیں گے، اس کے بعد ساتھ ہی جی بسم اللہ ایک شعر میں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في وحل السياس لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك ونبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اے کریم کرم فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کرم فرما. قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما. انہاں کی آسدین دے حسد شریران دے شر منافقین دی منافقت اور ساحران دے سحر تو محفوظ رکھ. اس خوبصورت ترین محفل میلاد پاک کی سجانا لے دے مقدر کی سجا ڈال. انہاں دے والد گرامی کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے حاضر ہیں سب کی اپنے بے پناہ فضل و کرم دے نال نواز. دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما. اے کریم کرم فرما اپنے کرم تھی کسے کی محروم مت رکھ. اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما. سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے.
سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت ہادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.